آج مسلمان کتنی سنتوں کو صرف اپنی حیثیت کی وجہ سے مٹا رہا ہے، کہتا ہے میری حیثیت اس طرح کی ہے کہ میں اس سنت عمل نہیں کر سکتا، یہ میری حیثیت ہے۔ میں آپ سے صاف بات کرتا ہوں، اگر کسی کو کوئی ملازمت ملتی ہو اور ملازم سے کہا جائے کہ آپ کو داڑھی کاٹ کر ملازمت کرنی پڑے گی، تو میں کہتا ہوں ملازمت چھوڑ دینی چاہیے۔ اگر آپ سے کوئی یہ کہے کہ آپ کو ملازمت تو مل جائے گی کمپنی میں مگر آپ کا ایک ہاتھ کاٹنا پڑے گا، تو کیا آپ اس لیے تیار ہو جائیں گے؟ نا آپ کو بے تکلف کر دے رہا ہوں۔ میں کہتا ہوں ابلیس بننے کا نسخہ وہی ہے کہ آج مسلمانوں کے پاس کسی بھی حال میں، کسی بھی شعبے میں، کسی بھی ماحول میں کسی سنت کا انکار کر دینا، یہ اپنے دین کا صاف انکار کر دینا ہے۔ میں آپ کو مثال دیتا ہوں، میں حال قیامت کو میں بیان کر رہا ہوں کہ حال قیامت کتنا عام ہے۔ ابلیس بننے کا نسخہ ہی حال قیامت کا ظاہر کرنا ہے۔ یہ حکم تو آیا ہے لیکن میری حیثیت میں سب کرتا ہوں، مسلمان جتنی سنتوں کا انکار کر رہا ہے اللہ کی قسم صرف تکبر کی وجہ سے انکار کر رہا ہے، کوئی وجہ نہیں، صرف تکبر۔ میری حیثیت، میں جس کمپنی کا ملازم ہوں اس کمپنی کا یہ قانون ہے کہ آپ اس سنت پر عمل نہیں کر سکتے۔ اللہ کی قسم اس کے نزدیک کمپنی کی حیثیت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی حیثیت سے بڑی ہوئی ہے۔ یہ اس کے اندر تکبر ہے جو آپ سے پیدا کرتا ہے۔ آپ کا یہ دماغ ہے، یہ آپ کے دماغ میں یہ خناس ہے کہ میں اس سنت کا مکلف نہیں ہوں کیونکہ میں کمپنی کا ملازم ہوں، میں سنت کا مکلف نہیں ہوں۔ میں کہتا ہوں ابلیس کا یہ کہنا کہ میں آدم کو سجدہ کرنے کا مکلف نہیں ہوں کیونکہ میں اس سے بہتر ہوں، میں تو آپ کو بالکل آسان مثال پیش کرتا ہوں۔ آپ کا فرض سے یہ کہہ دینا کہ میں سنت کا مکلف نہیں ہوں اس لیے کہ میں دفتر کا ملازم ہوں یا میں پولیس کا آدمی ہوں یا میں بڑا شعبے کا یا فلاں ڈپارٹمنٹ کا ملازم ہوں، میری یہ سنت نہیں ہے۔ آپ صاف دین کا انکار کر رہے ہیں، آپ دین کا صاف انکار کر رہے ہیں جس طرح ابلیس نے صاف انکار کیا۔ مجھے آج کرنا ہے ابلیس بننے کا نسخہ کیا ہے، ابلیس بننے کا سبب کیا بنا ہے، ابلیس بننے کا سبب کیا ہے۔ اس نے اللہ کی ذات سے انکار نہیں کیا، اس کی عبادت سے انکار نہیں کیا، اس کا وہ امر، اللہ کا وہ حکم جو میری حیثیت کے خلاف ہو رہا تھا، میں نے اس سے انکار کیا۔ ابلیس نے اس امر کا انکار کیا، اللہ تعالیٰ نے اس سے اپنی عبادت کی ساری توفیق کو طلب کیا۔ کافروں کی کمر سختہ ہو جائے گی قیامت کے دن، جب اللہ کا سجدے کا حکم آئے گا سب کے لیے ان کی کمر سختہ ہو جائے گی، سجدہ نہیں کر سکیں گے، سجدہ نہیں کر سکیں گے، ساری مخلوق سجدہ کرے گی، منافقین اور کفار ان کی کمر سختہ ہو جائے گی، یہ اللہ کے سامنے جھکی نہیں سکیں گی کوشش کے بعد۔ میں آپ کو مثال دے رہا ہوں، ابلیس نے اللہ کا انکار کیا، نہ اس کی عبادت کا انکار کیا، اس کا ایک ایسا حکم آ گیا کہ ابلیس کی حیثیت کے خلاف اللہ نے اس سے عبادت کی توفیق کو اس نے طلب کر۔ آپ یہ مت سمجھیے کہ یہ تو کوئی بہت بڑا عمل تھا اللہ تعالیٰ کا
اس لیے ابلیس کے ساتھ ایسا ہوا ہے. میں عرض کرتا ہوں کہ اگر ابلیس کی کمر سجدہ کرنے سے مفلوج ہو گئی ہے تو جو حکم ابلیس کو عبادت کی لائن میں ایک سجدہ کرنے کا حکم تھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک شخص کو دیکھا جو بائیں ہاتھ سے لقمہ لے رہا تھا. آپ نے اس سے فرمایا کہ دائیں ہاتھ سے کھاؤ. اس نے بھی بالکل ابلیس کی طرح انکار کیا، اور انکار آدمی آپ کا انکار جو کرتا ہے آدمی وہ تکبر کی وجہ سے انکار کرتا ہے. اس کی اس طرح کی وجہ سے ہر آدمی دین کا انکار تکبر کی وجہ سے کرتا ہے. دین کا انکار تکبر کی وجہ سے کرتا ہے. ہر آدمی دین کا انکار تکبر کی وجہ سے کرتا ہے. یہاں تک کہ اگر آپ کسی کو ٹوک دیں کہ آپ یہ نہ کریں، یا کسی کو کسی منکر سے آپ روکیں اور وہ جواب میں آپ سے یہ کہہ دے کہ آپ اپنا فکر کریں، اپنے عمل کی فکر کریں. فرمایا کہ تمام گناہوں میں یہ سب سے بڑا گناہ ہے روکنے والے کو یہ کہہ دینا کہ آپ اپنا فکر کریں. کیوں؟ اس لیے کہ یہ تکبر کی علامت ہے کہ خیر کی طرف رہبری کرنے والے کو یہ کہہ دیا جائے کہ آپ اپنا عمل کا فکر کریں، آپ اپنا عمل کی فکر کیجیے. یہ کہہ دینا تکبر کی علامت ہے. اور کو علامہ بغوی نے عبداللہ بن مسعود کا یہ قول نقل کیا ہے اس آیت سے ہے، اس میں اللہ نے فرمایا ہے وَإِذَا قِيلَ اتَّقِ اللَّهَ وَاجْتَنِبِ الْإِثْمَ فَحَسْبُهُ جَهَنَّمُ. فرمایا کہ جب اس کو کسی خیر کی طرف اور تقوی کی بات کی طرف اس کو دعوت دی جاتی ہے تو یہ جواب میں کہتا ہے کہ جاؤ اپنا فکر کرو. فکر کی وجہ سے کہتا ہے جاؤ آپ مجھے چھوڑیے، میرے ہاتھ پر اپنے آپ کی فکر کیجیے. عبداللہ بن مسعود فرماتے ہیں جتنے بڑے بڑے گناہ ہو سکتے ہیں ان سارے گناہوں سے بڑا گناہ یہ ہے کہ آپ ٹوکنے والے کو یہ کہتے ہیں کہ آپ نے عمل کر نہیں حد کر رہا کہ نے شخص سے کہا کہ کھانا دائیں سے کھاؤ. میں پہلی بات جو میں نے شروع کی تھی کہ آدمی آنے والے امر کو اپنے ہاتھ سے جوڑ کر دیکھتا ہے. اگر طبیعت عمل کرنے کی ہے تو قبول کر لیتا ہے، اگر عمل کرنے کی طبیعت نہیں ہے تو انکار کر دیتا ہے. اس انکار کی ایک اس انکار کا ایک طریقہ وہ جھوٹا عذر ہے. وہ جھوٹا عذر ہے جو منافقین کا مزاج تھا کہ وہ صاحب انکار تو نہیں کرتے تھے لیکن وہ جھوٹا عذر پیش کرتے تھے. جب آپ کو شخص سے کہا کہ دائیں ہاتھ سے کھانا کھاؤ، اس نے کہا کہ میرا تو دائیں ہاتھ اٹھتا نہیں ہے، میں اس لیے بیٹھے رہا. اس نے انکار کیا کبر کے ساتھ، انکار کیا ہے اللہ کے امر کا کبر کے ساتھ. اس بائیں ہاتھ سے لقمہ لینے والے نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس بات کا انکار کیا ہے کبر کے ساتھ. ہر ایک حاصل جانتے ہیں کہ دائیں ہاتھ سے کھانا فرض نہیں ہے، بائیں ہاتھ سے کھانا حرام نہیں ہے. دیکھیں تو مسلمان کا دین صرف حرام حلال پر اٹکا ہوا ہے. مسلمان کے دین کی کمزوری اور مسلمان کی دین سے بے وفادی کی علامت سے یہ کہ مسلمان کا دین حرام حلال پر آگے اٹکا ہوا ہے. مسلمان ان کا پوچھتا ہے کہ یہ حرام ہے حلال ہے، اگر یہ حرام ہے تو شاید چھوڑ دوں گا، لیکن اگر خلاف سنت ہے تو کوئی ایسی بات نہیں ہے. سنت کے خلاف ہونا تو کوئی جرم نہیں ہے. حالانکہ آپ غور کیجیے یہاں دائیں ہاتھ سے کھانا کھانا سنت ہے، بائیں ہاتھ سے لقمہ لینا نہ حرام ہے نہ دائیں ہاتھ سے کھانا فرض ہے. اس سے اس سنت میں صرف بائیں ہاتھ سے لقمہ لینے میں ایک عمل خلاف سنت ہو رہا تھا. آپ ہمارے دائیں ہاتھ سے کھاؤ، اس نے جھوٹا عذر پیش کیا اور یہ کہا میں نے دائیں ہاتھ اٹھتا نہیں ہے. آپ کا جس کو بدعا دی فرمایا اللہ کرے تیرا یہ ہاتھ کبھی نہ اٹھے. روایت میں اس کا ہاتھ مفلوج ہو گیا، اس کے بعد اس کی طرف اٹھا رکھا ہمیشہ بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.
حضرت جی مولانا سعد صاحب دامت برکاتہم کا بیان سماعت فرمائیے۔ بیان کو لائک اور شیئر کرنا مت بھولیے اور اپنی آراء سے ضرور آگاہ کیجیے۔ جزاکم اللہ خیر۔ ابلیس کی کمر اللہ کو سجدہ کرنے سے ہمیشہ کے لیے بیکار ہوگی۔ اگر سجدہ کرنا نہیں چاہے اللہ کو نہیں کر سکتے۔ آپ ہمارے عمل کا انکار کرتے ہیں، ہم آپ سے عمل کی توفیق طلب کر دیتے ہیں۔ آپ ذرا غور کریں، نہیں کہا آپ سے رکھتا ہوں میں باقی تو بہت بنیادی بات کرتا ہوں۔ ہر آدمی سوچے 24 گھنٹے میں آدمی بات پر غور کرے کہ آج میں نے صبح سے لے کے شام تک کتنے عوامل اللہ کے چھوڑے ہیں، ان میں کتنے احکام ایسے تھے جن کو میں نے صرف اپنی خواہش کی وجہ سے اس کو عمل نہیں کیا، مجھے کوئی رسول نہیں تھا۔ اتنے احکام ایسے ہیں جنہیں ہم بلا عذر ضائع کرتے تھے۔ سے یہ اللہ ہی کا فضل ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کے باوجود ہمیں کسی عمل کی توفیق دے رہے ہیں، یہ اس کا فضل ہے۔ ورنہ میں آپ کو سب کہہ چکا ہوں کہ ابلیس سے عمل کی توفیق کا سبب ہو جانا اور ادھر اس بائیں ہاتھ سے لقمہ لینے والے کا دائیں ہاتھ شر ہو جانا، یہ صاف علامت کی بات کی ہے کہ اللہ کا امر ابلیس کے لیے اور نبی کا حکم لقمہ لینے والے کے لیے، دونوں کے لیے حکم برابر ہے، دونوں کے لیے حکم برابر ہے۔ اگر آپ اللہ کا انکار کریں آدم کو سجدہ کرنے میں یا نبی کا انکار کر دیں دائیں ہاتھ سے لقمہ کھانے سے، تو دونوں کے لیے سزا برابر ہے۔ ہم بات سے بالکل صاف ہے، ہم نے مثال دی کہ یہاں ایک مثال ہے ابلیس کے اللہ کے امر کو انکار کرنے۔ یہ جو حکم آیا تھا یہ حکم حیثیت کے خلاف آیا، یہ حکم حیثیت کے خلاف۔ ہر مسلمان غور کرے، ہر مسلمان غور کرے اس پر کہ کتنے احکام اللہ کے ایسے ہیں جنہیں ہم یہ کہہ کر چھوڑ دیتے ہیں کہ یہ حکم میری حیثیت کے خلاف ہے۔ پہلی انسان نے آپ کو یہ ہے کہ عبادت میں اللہ تعالیٰ، کیونکہ عبادت اظہار تواضع، اظہار عقیدت ہے، عبادت اظہار عقیدت ہے۔ اس میں اگر آپ انکار کرتے ہیں تو آپ کے اندر عقیدت نہیں ہے بلکہ آپ کے اندر شیطانیت اور آپ کے اندر تکبر ہے۔ عقیدت تو تواضع کا تقاضا کرتی ہے، عقیدت تو تقاضا تواضع کا کرتی ہے، انکار یہ آدمی کے اندر تمرد، سرکشی اور تکبر کا تقاضا ہے کہ آدمی انکار کر جائے۔ میں نے عرض کیا یہاں حکم آیا ایسی طرح پہلی مثال، دوسری مثال یہ ہے، دوسری مثال یہ ہے کہ عبادات میں حکم آ جائے گا معمول کے خلاف، عبادت میں حکم آ جائے گا معمول کے خلاف۔ میں پھر آپ دوبارہ بات اپنی دہراتا ہوں کہ فرشتے اللہ تعالیٰ کی عبادت کرتے تھے، اللہ کو سجدہ کرتے تھے، حکم آیا معمول کے خلاف۔ یہاں صحابہ کرام آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اللہ کی عبادت کرتے تھے بیت المقدس کی طرف، ہجرت سے پہلے سے لے کر ہجرت کے بھی 17 مہینے کے بعد تک، ہجرت کے 17 مہینے بعد تک آپ اور آپ کے صحابہ بیت المقدس کی طرف روکے تھے، نماز پڑھتے تھے۔ میں آپ کو مثال دے رہا ہوں، آپ کے ہر کامر اچانک آ جائے گا، ہر کامر اچانک آ جائے گا آپ کے معمول کے خلاف۔ ظہر کی نماز آپ پڑھا رہے تھے صحابہ کو، 2 رکعت ہو گئی، 2 رکعت باقی تھی، اس درمیان حکم آ گیا تھا کہ آپ لوگ پڑھ لیجیے بیت المقدس سے رکو جائے۔ اگر کوئی شخص یہ کہتا ہے، اگر کوئی شخص یہ کہتا ہے کہ ہم عصر سے ادھر پڑھنے کا ادھر نماز پوری کرنے
تو ایسے لوگوں کا نام نافرمانوں میں لکھا جائے گا۔ اس نے حکم کو ٹال دیا، اس نے حکم کو ٹال دیا، ان کا نام لکھا جائے گا نافرمانوں میں۔ قرآن کی آیت کا مطلب ہی یہ ہوتا ہے کہ ہم نے جو اچانک نماز کے دوران آپ کا بدلا ہے اور آپ کا رخ اچانک بدلا ہے، ہم یہ دیکھنا چاہتے ہیں کون فوراً آپ کی بات کو مان کر آپ کے ساتھ گھوم جاتا ہے بیت اللہ کی طرف، اور کون یہ کہتا ہے کہ نہیں کہ یہ قبلہ ٹھیک ہے، کوئی یہ کہتا ہے کہ بعد میں دیکھیں گے۔ فرمایا کہ ہم شکاری کرنے کے لیے، اطاعت والوں کو نافرمانوں سے الگ کرنے کے لیے، نافرمانوں کو اطاعت کرنے والوں سے الگ کرنے کے لیے ہم نے حکم آپ کو تعلیم دیا ہے۔ ہم دیکھنا چاہتے ہیں پر جانے والے اور نسل کے اتباع کرنے والے، ہم ان کا امتحان لینا چاہتے ہیں، آیا اس حال کے عمل کو پورا کرتے ہیں یا یہ حال کے عمل کو کر لیتے ہیں۔ اللہ فرمائے کہ ہم اچانک ہمیں آپ کو ملے گا، اللہ تعالیٰ اس طرح قابل ہے کہ لوگ یہاں پوری ہو جاتی ہے، ظہر کے بعد آیت نازل ہوگی اور اللہ فرماتے کہ آئندہ سے نمازیں تم پڑھو، وہ نمازیں بیت اللہ کی طرف پڑھنا، اور ہم نے آپ کو بدل دیا ہے۔ اللہ تعالیٰ کی حکمت یہ ہے کہ یہ حال کعبہ کی تین حال پورا کرتے ہیں، جیسے آپ توجہ دیں، 2 رکعت اگر یہ اور پڑھ لیں بیت المقدس کی طرف اور 4 رکعت پوری کر لیں تو یہ نافرمان ہے۔ میں آپ کو مثال دے رہا ہوں حال کعبہ عبادت میں ہم دیکھنا چاہتے ہیں کہ یہ فوراً پلٹ جاتے ہیں، حکم سنتے ہی یہ اس حکم کو پورا کرنے میں داخل کرتے ہیں۔ ہم اس امتحان کے لیے اچانک حکم لائے، آپ حکم ملتے ہی نماز میں آپ بھول گئے فوراً اللہ کی طرف، آپ کے پیچھے عورتیں بھی تھی، بچے بھی تھے، مرد بھی تھے، آپ کے ساتھ ساتھ سب بھول گئے فوراً، اور اسی وقت اعلان ہو گیا باقی مسجدوں میں بھی کہ سارے مسجد والے فوراً ڈوب جائیں، اس لیے کہ قبلہ تحویل ہو گیا ہے بیت المقدس سے بیت اللہ کی طرف۔ اب ایک چیز جن کو اللہ نے صبح کہا ہے، صبح انہیں کہتے ہیں جو عقل سے بالکل کھولے اور جن کی طبیعتی احمقانہ ہے، جنہیں آج کل بیٹی لوگوں کے نزدیک دنیا والے پتا لے، جو آدمی جتنا بے دین ہوگا وہ یہود و نصارہ، وہ کفار ملحدین، ان کو ان کی دنیاوی مصنوعات کے اعتبار سے ان کو آخر والا کہے گا، اور میں کہتا ہوں کہ ایسے لوگ اپنا دین ایسے ہاتھوں رکھیں گے کہ وہ ان کو آخر والا سمجھیں، جیسے سمجھتے تھے کہ ان کا قائد کتا ہے جو جانور کی بھی نشہ کرے، ان کا کتا ان کا قائد ہے، یہ کتا خبر لاتا ہے، یہ کتے کی خبر پر قدم اٹھاتے ہیں۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے قائد ہیں، وہ وہاں سے خبر لائے ہیں جہاں تک جبرائیل نہ کبھی گئے نہ آئندہ کبھی جائے۔ دونوں کی دوڑ دیکھی ہے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی کا آگے بڑھنا کہاں تک ہوا ہے، جبرائیل جہاں تک جا سکے ہیں وہ بھی صرف ایک مرتبہ وہاں تک پہنچ سکے ہیں، اس سے پہلے کبھی وہاں تک نہیں پہنچے، وہ بھی آپ کی معیت تھی جبرائیل کو آگے موقع مل کے جانے کا۔ میں نے کہا اور آؤ ہمارے ساتھ چلو آگے زندگی کی تاریخ جانے سکتا، یہاں تک کہ صرف آپ کی صحبت کی وجہ سے ہمارا موقع مل گیا ہے، آئندہ کبھی نہیں ملے گا یہ موقع۔ اگر میں یہاں سے ایک چیز آگے بڑھ گیا تو میرے پر دل کا ختم ہو جائیں گے، تو میرا تو کچھ ختم ہو جائے گا، اس سے آگے قدم بڑھ گیا میری تو پہنچ یہاں تک آخری پہنچ ہے، اس سے آگے نہیں جا سکتا۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس سے آگے کی خبر لے کر آئے ہیں، سمجھتے تھے ان یہود و نصارہ کے قائد کتے ہیں،
تو کتا خبر لاتا ہے، اس کتے کی خبر پر، اس کے اشارے پر بدل جاتا ہے۔ ہمارے قائد محمد صلی اللہ علیہ وسلم صفحہ قرآن کی نے کہا ہے، قرآن نے صفحہ کہا ہے احمق قسم کے لوگوں کو، جس میں کفار یہود منافقین۔ جب قبلہ تحویل ہوا، قبلہ بدلا، جب قبلہ بدلا تو یہود نے یہ کہا کہ آپ نے ہمارا قبلہ کیوں چھوڑ دیا؟ قبلہ ہمارا قبلہ ہے، آپ ہمارا قبلہ کیوں چھوڑ دیا؟ اگر یہ غلط تھا ہمارا قبلہ تو آج کی نسل ہمارے سے ضائع ہو گئی، اور اگر یہ قبلہ صحیح تھا تو آپ نے اس کو کیوں چھوڑ دیا؟ یہود نے یہ کہا۔ کفار مکہ نے یہ کہا کہ جب آپ ہمارے بتوں کا انکار کرتے ہیں تو آپ ہمارے قبلے کی طرف کیوں آئے؟ قبلہ کی طرف کفار نے کہا، یہود نے منافقین نے یہ کہا کہ ان کا تو کوئی ایک طریقہ نہیں ہے، کبھی کچھ کرتے ہیں کبھی کچھ کرتے ہیں، مطلب جب ایک معمول چل رہا تھا تو اسی معمول کو باقی رکھتے، اس کو بدلنے کی کیا ضرورت ہے؟ اعتراض دین کے طریقوں پر، اللہ کے احکام پر اعتراض کرنا یہ منافق کا مزاج ہے، یہ منافق کا مزاج ہے۔ کہتا ہوں، سچی حاضر کہتا ہوں آپ سے، ہر مسلمان کے ذمہ فرض ہے، ہر مسلمان کے ذمہ فرض ہے اعتراض کرنے سے پہلے علم حاصل کرے۔ اعتراض کرنے سے اگر اپنی جہالت سے اعتراض کر رہا ہے تو یہ منافقین کا مزاج ہے کہ ان کا معمول یہ تھا کہ وہ حضرت کی باتوں پر اعتراض کرتے تھے۔ منافقین کے بارے میں آیا کہ منافق کا مزاج تنقید کرنے کا ہوتا ہے، اعتراض، ایسے کیوں ہے، ایسے کیوں نہیں، ایسے کیوں ہے، ایسے کیوں نہیں ہے۔ مومن معترض نہیں ہوتا، مومن سوال کرتا ہے کہ بھائی میں معلوم کرنا چاہتا ہوں کہ یہ حکم کس طرح ہے۔ جو آدمی قاری بن کر سوال کرتا ہے اس کو تسلی ہو جاتی ہے، اور جو آدمی معترض بن کر سوال کرتا ہے اللہ تعالیٰ معترض کو محروم کر دیتے ہیں۔ یہ کہ بالکل صاف بات ہے کہ ناقص محروم ہو جاتا ہے، ناقص محروم ہوتا ہے، کیونکہ اس کا تنقید کا مزاج ہے، وہ طالب علم نہیں ہے بلکہ وہ معترض ہے۔ معترض سے کہتے ہیں کہ جس کو دین سے کوئی مطلب نہیں ہے۔ منافقین نے اعتراض کیا کہ قبلہ تبدیل کیوں ہوا، اس کی کیا ضرورت ہے؟ اس طرح معمول طرح سے چلتا رہتا ہے، اس کو تبدیل کیوں کیا؟ یہ اعتراض منافقین نے کیا۔ اس جگہ منافقین اعتراض کیا کرتے تھے؟ مناظر سے کہا کرتے تھے، صحابہ سے، یہ دوارے نبی یہ چھوٹی چھوٹی چیز کیوں چھیڑتے ہیں؟ جیسا آپ سے کہتا ہوں کہ اگر ایسے منکرات سے لوگوں کو روکا جائے جو منکرات حرام کے درجے کے نہیں ہیں، سننا نہیں بات کرتے تھے۔ آج اگر کوئی شخص مسلمان کو ایسے منکرات سے روکتا ہے جو منکرات حرام کے درجے کے نہیں ہیں، تو لوگ یہ کہتے ہیں کہ چھوٹی چھوٹی باتیں کرنی کی طرح بڑے بڑے مسئلے دیکھو نا، لوگ مرتد ہو رہے ہیں، لوگ شراب پی رہے ہیں، لوگ زنا میں مبتلا ہیں، بڑے بڑے مسئلے دیکھے نا، یہ چھوٹی چھوٹی باتیں بھی کرتے ہیں۔ آج بھی بہت سے دیندار پڑھے لکھے مسلمان انہیں اس بات سے الجھن ہے کہ چھوٹی چھوٹی چیزیں کی چھڑ جاتی ہیں۔ حالانکہ آپ کو بات معلوم ہونی چاہیے کہ آدمی کے اندر بڑے گناہ کرنے کی استعداد چھوٹے گناہوں سے پیدا ہوتی ہے۔ آدمی کے گناہ کی ابتدا کبائر سے نہیں ہوتی، بلکہ جو لوگ چھوٹے گناہوں کو چھوٹا سمجھتے ہیں وہ کبائر کے اندر مبتلا ہو جاتے ہیں۔ چھوٹے گناہوں کو کیا سمجھتے ہیں؟ چھوٹا سمجھتے ہیں۔ جو چھوٹے گناہوں کو چھوٹا سمجھتے ہیں وہ کبائر سے نہیں بچ سکتے، اس لیے کہ چھوٹے گناہوں کو چھوٹا سمجھنا اس گناہ کو کبیرہ بنا دیتا ہے۔
اور یہ عادت ہے لوگوں کی. لوگ یہ کہتے ہیں کہ آپ سے بالکل میں صاف بات کر رہا ہوں آپ سے. آج بھی اچھے اچھے دیندار میں تو مجھے ان بات سننے لگے آپ کو جن کو میں نے علم بھی دیا ہے. وہی اللہ نے جن کو علم دیا ہے وہ بھی ہے جن کو اس بات پر اشکال ہے کہ چھوٹی چھوٹی چیزیں کیوں چلی جاتی ہیں. ان کو تو آپ کیجیے. اور جو بڑے بڑے مسائل بڑے کھڑے ہوئے ہیں, امت مقدس ہو رہی ہے, امت ملا شراب مرزنا مبتلا ہے, آج ان بڑے بڑے کاموں سے روکنے کی کوشش کیجیے. آج چھوٹی موٹی باتیں نہیں کرتے. آج بھی آپ کو ایسے مسلمان بے شمار ملیں گے یہ اعتراض کرتے ہیں. میں آپ کو مثال دیتا ہوں. منافقین نے کہا, یہ روایت میں ہے, منافقین نے کہا صحابہ سے کہ آپ کے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم یہ چھوٹی چھوٹی چیزیں چھیڑتے ہیں. یہ سنجا ایسے کرو, بائیں ہاتھ سے کرو, اور لطف دائیں ہاتھ سے لو, اور سنجا ایسے کرو. بھائی سنجا کیا ہے, انسانی ضرورت ہے, جس طرح کرنا چاہے گا کر لے گا. اس کو اتنا اہم مسئلہ بنانے کی کیا ضرورت ہے. پہلے میں نے لکھا ہے کہ منافقین کے نزدیک اس سنجے کے طریقے کو ہلکا سمجھنا یہ نماز کو ہلکا سمجھنے کی وجہ سے. لیکن نماز کو ہلکا سمجھنا کیوں ہے؟ لکھا ہے میں نے ان منافقین کے نزدیک اگر نماز کی اہمیت ہوتی تو طہارت کے طریقے سنت کی اہمیت ہوتی, کیونکہ اس کے نزدیک نماز کوئی چیز نہیں ہے, اس لیے اس کے نزدیک طہارت میں سنت کا طریقہ اختیار کرنے کی کوئی اہمیت نہیں. یہ اس وغیرہ والوں پڑھے ہوئے ہیں, بہت اچھے پڑھے لکھے لوگ جن کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ یہ بہت سے علم ہیں, ان کو بھی شیطان نے اس مسئلے میں پھنسایا ہوا ہے کہ چھوٹے چھوٹے مسئلے بھی کرنے چاہیے, جو بڑے بڑے مسائل ان کو حل کیا جائے. میں کہتا ہوں آپ کو کہ آدمی بڑے گناہوں میں اتنی جب ہوتا ہے جب چھوٹے گناہوں کا عادی ہو جاتا ہے. چھوٹے گناہوں کا عادی ہو جاتا ہے تو بڑے گناہوں میں شریک ہو جاتا ہے. میں نے عرض کیا کہ یہ 3 قسم کے لوگ ہیں جن کو قرآن نے سفہا کہا ہے. کفار یہود منافقین, ان تینوں کو قبلے کے بدلنے پر اشکال تھا, کیونکہ یہ تینوں قسمیں نبی کی اطاعت کرنی تھی. ان کو قبلے کے بدلنے پر اعتراض ہوا. پھر آپ کو ایک مثال دے رہا کہ یہ اچانک حکم آ گیا نماز کے دوران. صحابہ نماز میں ہی گھوم گئے بیت المقدس سے بیت اللہ کی طرف. یہ حکم آیا عبادت میں. یہ حکم آیا عبادت میں. آگے چلیے. ایک شوق صحابہ میں بیت اللہ کی زیارت. آپ کتاب وعدہ کیا کہ عمرہ کریں گے. آج صحابہ کو عمرے کے لیے لے کر چلے. صحابہ کو عمرے کے لیے لے کر چلے کے موقع پر, اور کفار نے آپ کو عمرہ کرنے سے روک دیا. آپ کو نہیں کرنے مقابلہ کریں گے. ان کا تھوڑا یہ سبقہ ہے. یہ ہم عمرے سے نہیں روک سکتے, انہیں کوئی حق نہیں ہے تھا, ہم عمرہ کریں گے. ادھر صحابہ کا جلسہ عمرہ کرنے کا, ادھر حکم آ گیا اللہ کی طرف سے کہ آپ سیاستن کے لیے بھی صحابہ کے لیے بھی کہ آپ نہیں سے واپس ہو جائیں گے. عمرہ چھوڑ اللہ کا حکم ہے. جلسہ عمرہ کرنے کا حکم واپس آنے کا. اللہ کی طرف سے حکم آ گیا کہ آپ واپس ہو جائیں گے. ہم دیکھنے جاتے ہیں اس کا جذبہ عمرہ کرنے کا ہے, اس کا جذبہ ہماری بات مان کر واپس جانے کا ہے. جو آدمی آج عمرے کی کوشش کرے وہ نافرمان ہوگا,
کیونکہ نبی کا حکم آ گیا ہے اللہ کی طرف سے نبی کے راستے سے حکم آ گیا ہے کہ آپ واپس جائیے۔ اگر آپ عمرہ کرنے کی کوشش کریں اور اگر آپ اپنے جذبے کو پورا کرنا چاہیں، حالانکہ جذبہ بہت اچھا ہے، بیت اللہ کا طواف کرنے کا اور بیت اللہ کی زیارت کا جذبہ بہت اچھا ہے، مگر حکم ہی آگے واپس ہے۔ اس وقت کا جو حال کا عمل ہے وہ عمرے کو چھوڑنا حال کا عمل ہے۔ اگر آپ عمرہ کر لیتے ہیں تو آپ گناہ گار ہوں گے، اللہ کے نافرمان کہلائیں گے، جبکہ بعض ائمہ کے نزدیک عمرہ کرنا واجب ہے۔ بعض ائمہ کہتے ہیں عمرہ کرنا واجب ہے، تو ہمیں کیا واجب ہے؟ آنا آپ کے سنت ہے۔ تو ہمیں کیا واجب ہے؟ آنا آپ کے سنت ہے۔ اس کے باوجود اگر آپ عمرہ کریں گے تو آپ گناہ گار ہوں گے، نافرمان ہوں گے اور نبی کی بات کا انکار کرنے والے ہوں گے۔ حالانکہ آپ کے جذبہ تو بیت اللہ کی زیارت کا ہے کہ اگر آپ کے دل میں بیت اللہ کی زیارت کا جذبہ ہے، ہم اذان کے کہتے ہیں کہ آپ واپس جائیے، ہم تمہیں جانچنا چاہتے ہیں کہ تم اطاعت کرتے ہو یا نہیں۔ آسان پیش کرنا ہوں یا قرآن سے بھرا ہو احادیث بے شمار ہیں جو قرآن نے کہا ہے ڈرنا چاہیے لوگوں کو جو نبی کے حکم کی نافرمانی کریں کہ ان کو کوئی فتنہ پیش آ جائے جب وہ کسی عذاب مبتلا کر دیے جائے۔ قرآن کہتا ہے کہ نبی کی نافرمانی سے مسلمان کو ڈرنا چاہیے۔ کی نافرمانی کریں ان کو ڈرنا چاہیے، چاہے تو کسی عذاب کے اندر مبتلا کیے جائیں لیکن فتنے میں ڈال دیے۔ میں نے عرض کیا کہ یہاں جذبہ عمرہ کرنے کا ہے۔ عمر رضی اللہ تعالیٰ نے ایک عورت کو بیت اللہ کا طواف کرنے سے روک دیا۔ وہ عورت بیچاری بیمار تھی، جزام کی اسے بیماری تھی، اس کے ہاتھوں میں پیروں میں زخم تھے، جس سے جو ہے خون بہتا تھا ہو گیا۔ وہ پٹی مان کر کسی طرح سے بیت اللہ کا طواف زمین پر گھسٹ کر کرتی تھی، وہ اٹھ کر چل نہیں سکتی۔ عمر رضی اللہ عنہ نے اس سے کہا ہے اللہ کے بندی لوگوں کا علی اپنا ہے، تیرے طواف کی وجہ سے لوگوں کو تکلیف ہوتی ہے، طواف ہے۔ اس نے طواف چھوڑ دیا، اپنے گھر بیٹھ گئی جا کے۔ حضرت کی شہادت ہو گئی، ان کے انتقال کے بعد لوگوں نے اس سے کہا کہ جس نے تجھے عمرہ طواف کرنے سے روکا تھا وہ اس کی وفات ہو گئی ہے، اب جا تو طواف کر دیا، کوئی روکنے والا نہیں ہے۔ اس نے عورت نے کہا یہ نہیں ہو سکتا کہ میں اپنے امیر کی اطاعت کروں اس کی حیات میں، نافرمانی کروں اس کے مرنے کے بعد میں طواف نہیں کروں۔ اگر امیر چلا گیا تو کیا بات ہے، حکم تو باقی ہے۔ جذبہ ایک کام کے کرنے کا شوق اور جذبہ حکم آئے اس کے خلاف ہم تمہیں جاننا چاہتے ہیں کہ تم کتنی اطاعت پر ہو۔ انبیاء سے لے کر صحابہ سے لے کر اولیاء سے لے کر عام انسانوں کا مزاج ہے کہ انہیں اولاد کا شوق ہوتا ہے، نبیوں کو اولاد کی ضرورت ہے، کی حفاظت کے لیے ہوتی ہے۔ اللہ معاف کرے دنیا داروں کو اولاد کی ضرورت اپنا دنیا کا وارث بنانے کے لیے ہوتی ہے، خوشی کا وارث بناتے ہیں، دنیا کا وارث بناتے ہیں۔ دونوں میں جذبہ اولاد کا ہوتا ہے، دونوں کی نیت مختلف ہوتی ہے۔ انبیاء کا جذبہ اولاد کے ہونے کا دین کی حفاظت کے لیے، اور دنیا داروں میں اولاد کا جذبہ دنیا کا وارث بنانے کے لیے۔ چنانچہ ابراہیم علیہ السلام نے بھی بڑھاپے میں اولاد مانگی اللہ سے، بڑھاپے میں مانگی اولاد اللہ سے، اللہ نے بڑھاپے میں اولاد دی ہے۔ بڑھاپے میں اولاد لیکن جب اولاد کسی قابل ہو گئی اور باپ کے کام آنے لگی اور باپ کی مدد کرنے قابل ہو گئی تو حکم یہ آیا کہ اس کو دماغ اس
اس کو آپ ذبح کیجیے۔ میں آپ کو پہلی بات یاد دلاتا ہوں، میں نے کہا تھا کہ جب آدمی کوئی حکم آتا ہے اللہ کی طرف سے تو وہ یہ سوچتا ہے کہ یہ کام مجھے کرنے کا ہے نہیں، حکم آ گیا کہ آپ گائے کو ذبح کریں۔ علیہ السلام نے حکم پر چھری چلائی ہے، نہ اللہ سے پوچھا وجہ کیا ہے، کیا وجہ ہے ذبح کروا رہے ہیں؟ آپ وجہ بتا دیے ہم ذبح کر دیں گے۔ وجہ کیوں معلوم کر رہے ہیں آپ اس لیے وجہ معلوم کرنا چاہتے ہیں تاکہ آپ اپنی کسی وجہ سے ذبح کریں، اللہ کو اپنی سے ذبح کریں۔ جو آدمی دین میں وجوہات تلاش کرتا ہے یہ اس کی نافرمانی کا ایک حصہ ہے کہ یہ تسلی چاہتا ہے اپنے لیے کہ مجھے تسلی ہو جائے گی اگر میرے پیسے کا کوئی ضرور بتا دیا جائے گا تو مجھے تسلی ہو جائے گی، پھر میں آسانی سے اس کو ذبح کر دوں گا۔ آپ اگر بلا وجہ ذبح کرائیں گے تو مشکل ہوگا، اور اگر آپ وجہ بتا دیں تو ذبح کرنا آسان ہو جائے گا۔ میں کہتا ہوں کہ اللہ کی نافرمانی کے لیے اتنا کافی ہے کہ آپ اللہ سے کسی حکم کی وجہ معلوم کریں۔ آپ اپنے محلے کے کلینک کے ڈاکٹر سے دوا لے رہے ہوں اور آپ یہ پوچھ ڈاکٹر صاحب یہ دوا آخر آپ کیوں دے رہے ہیں، کیا مقصد ڈاکٹر دوا دینے کا؟ آپ بتائیے یہ گولی آپ مجھے کیوں دے رہے ہیں، تو وہ آپ کو پاگل کہے گا، تو ڈاکٹر کو غصہ آ جائے گا، کہے گا آپ سے کیا مطلب ہے، میں آپ کا معالج ہوں، یہ دوا میں آپ کو دے رہا ہوں، آپ کو کھانی، آپ کیا مطلب ہے؟ ایک ڈاکٹر کی دوا کے سوال پر آپ کو بیوقوف کہا جا رہا ہے، آپ اللہ کے حکم کے مقابلے میں کہہ رہے ہیں کہ ہمیں معلوم ہونا چاہیے کہ اس کی کیا وجہ ہے۔ پیشوا سنتیں ہیں جنہیں مسلمان اس سے چھوڑے ہوئے ہیں کہ اس کو اس سنت کے فائدے کا علم نہیں ہے، وہ کسی مسلمان کا یہ سوال کرنا کہ اس سنت کا کیا فائدہ ہے، تو کہتا ہوں کہ اس سے بڑا پاگل، اس سے بڑا جاہل کوئی نہیں ہے جو کسی سنت کے فائدے کو معلوم کر کے اس پر عمل کرے۔ ابراہیم علیہ السلام نے حکم پورا کیا، وجہ معلوم ہے۔ یہاں ابراہیم علیہ السلام کا امتحان ہو رہا ہے بیٹے کو ذبح کرانے میں، اور وہاں ایک صحابی کا امتحان دیا ہوا ہے صلی اللہ علیہ وسلم نے، ایک آدمی کے مدینہ منورہ میں جو اپنے باپ سے سب سے زیادہ محبت کرتا ہے، آپ نے انہیں پکڑا، ان کو آپ نے پکڑا، تھوڑا یہاں پورے مدینے میں ایک واحد آدمی تھا جو اپنے باپ سے سب سے زیادہ محبت کرتا تھا اور بہت مال خرچ کرتا تھا باپ کا، تھوڑا یہاں آؤ اور اپنے باپ سے بات کرنا۔ کوئی ضرور، کوئی خطا، کوئی وجہ کچھ نہیں، حکم جاؤ کہ جاؤ باپ سے بات کرو۔ یہ صحابی سیدھے دوڑے، انہیں کہا جائے کہاں بھاگ رہے؟ اچھا اللہ آپ کا حکم ہے میں اس سے دیر کر دوں، شادی کرنے دوں، ناممکن بات ہے، میں باپ سے لے کر آتا ہوں۔ انہوں نے کوئی آدمی کو دیر سوچتا ہے کیا کہا جا رہا ہے، یہ دوڑے فوراً میں یہاں آتا ہے، آپ کا حکم ہے باپ ہے، میں باپ سے لے کر آتا ہوں۔ ہم تو دیکھنا چاہتے تھے کہ محبت باپ کی زیادہ ہے سب سے زیادہ، یہاں محبت کا امتحان اس نہیں ہو رہا ہے کہ آپ میری کسی سنت پر عمل کریں گے اور آپ میری احکام کا حالت پورا کریں گے، یہاں محبت کا امتحان باپ کو قتل کرا کے ہو رہا ہے کہ باپ کا سر لے کر آئیے اگر آپ کا ہم سے محبت ہے۔ یہاں اس سوال نہیں ہو رہا ہے کہ آپ کو ہمارے لباس سے، ہماری شکل سے کتنی محبت ہے، یہاں اس سوال نہیں ہے۔ یہاں سوال سنتوں سے محبت کا نہیں ہو رہا ہے، یہاں سوال باپ کا سر کٹوا کر دیکھا جا رہا ہے کہ باپ کو زیادہ نہیں جاتا۔ مسلمان کتنی معمولی خواہشات پر سنتوں کو قتل کرتا چلا جا رہا ہے، وہاں نبی اپنی محبت کا امتحان لینے کے لیے باپ کو قتل کروا کر امتحان لے رہے ہیں محبت کا۔ آپ بھی سمجھتے ہیں کتنی بار میں کہتا ہوں نبی کا محبت کرنے والا، وہاں سنت کے احیاء پر محبت
کا امتحان نہیں ہو رہا ہے، وہاں سنت کے اتباع پر محبت کا امتحان نہیں ہو رہا، وہاں باپ کا سر کٹوا کر محبت کا امتحان ہو رہا ہے۔ لیکن ہم کو دیکھنا چاہتے تھے محبت اندر ہے، آج تم امتحان میں کامیاب ہو گئے، تم نے آج